تو منادی جو کر رہا تھا اس نے کہا سن لو شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی. اور یہ صورتحال تھی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. جس شخص کے منہ میں جام تھا اس نے اپنے منہ سے وہ جام اٹھا کے پھینک دیا. جس کے منہ میں ایک چلا گیا تھا ایک گھونٹ، 2 گھونٹ اس نے وہ اگل دیا. شراب اور جوئے کے لیے قرآن میں کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ جی قرآن میں تو بڑے واضح احکامات دیے گئے ہیں. تو یہ ہماری آج کی اس وقت اس سوال کی ریفرنس آیت ہے 90 سورہ مائدہ کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے، یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. آگے 91 آتی ہے مزید. اللہ پاک فرما رہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے اس میں بڑا واضح یعنی آ رہا ہے. اور 92 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، آئی تھنک ترجمہ اتنا کلیئر ہے، آیات اتنی کلیئر ہے کہ اس میں کوئی شبہ کا کوئی اشکال یا شکل نظر نہیں آتی. تفسیر دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی. حرمت شراب جو حرام ہوئی اور دیگر بھی احکام جو ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ایک تدریج تھی. تدریج کا مطلب ہے گریجول پروسیس تھا. اس روایت کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی یا اللہ شراب کے لیے ہمارے بارے میں کوئی شافی بیان واضح فرما دیجیے. تو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر. چنانچہ سید عمر فاروق کو بلا کر ان پہ یہ آیت پڑھی گئی. پھر سیدنا عمر فاروق نے دعا کی یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شافی بیان نازل کر دیجئے. سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم شراب کی اس میں نشے میں ہو. پھر سیدنا عمر کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی. آپ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی شافی بیان واضح فرما دیجئے. تو جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی 91 اور 92 اس کی کلوزنگ ہے نا. تو جب یہ پڑھی گئی تو سیدنا عمر کو بلا کر پہ آیت جب پڑھی گئی تو انہوں نے کہا ہم باز آئے. اور یہ ترمذی کی ہے اور بخاری کی کتاب میں بھی ہے. تو یہ اس کا جیسے کہ ایک تدریج کا جو کانسیپٹ قرآن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی فوراً ایڈوانس نہیں کیا. اور آئی تھنک اس کے اندر اتنی حکمت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ پھر وہ ایمان کا پاور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. میں جب بھی یہ میں نے واقعہ پڑھا اپنی زندگی میں تو مجھے بہت ہی زیادہ یعنی کہ ایمان پرور مناظر نظر آئے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو ہم اس وقت منظر نامہ دیکھ سکتے ہیں کیا تھا.
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر تھا اور میں ساقی تھا. ساقی ہوتا ہے نا شراب پلانے والا. تو اور میں سب سے چھوٹا بھی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات آئیں تو انہوں نے منادی کرا دی. جو براڈ کاسٹ ہوتا ہے نا, اس زمانے میں تو ایک ہوتا تھا, ایک آدمی وہ لے کے پھر رہا ہے لاؤڈ سپیکر, وہ پورا اعلان ہوتا تھا. تو اس نے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہو گئی. اب ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کے باہر سنو, کنفرم کرو نا یہ آوازیں آ رہی ہیں. تو منادی جو کر رہا تھا اس نے کہا سن لو شراب حرام ہو گئی, شراب حرام ہو گئی. تو کہنے لگی, اس نے پھر کہا شراب حرام ہو گئی. اب ابو طلحہ نے مجھے کہا جو مٹکا تھا جس میں شراب تھا اس کو ایک بٹا لیا اور اس کو توڑ دیا. اور یہ صورتحال تھی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. جس شخص کے منہ میں جام تھا اس نے اپنے منہ سے وہ جام اٹھا کے پھینک دیا. جس کے منہ میں ایک چلا گیا تھا, ایک گھونٹ, 2 گھونٹ اس نے وہ اگل دیا. یہ بخاری کتاب الاشربہ کی یہ حدیث ہے جس کو میں نے مفہوم اپنے الفاظ میں بتایا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ سمینا و اطانا, آپ یہ دیکھیے کہ جو صحابہ کی جماعت تیار ہوئی تھی ان کے اندر اطاعت کی, کہنا ماننے کی, فرما برداری کی اسپرٹ دیکھیں کہ کیسی تھی. تو اگر آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کی ساری ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں, ہے نا, تو ایسا تو نہیں ہے نا. اور ان سے ہمیں شفاعت بھی لینی ہے اور وہی ہمارے محسن بھی ہیں. تو یہ اس میں سے بہت کچھ نظر آتا ہے. میں ایک حدیث میں پڑھنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا, شراب اور آلات موسیقی کے دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دیں گے. بخاری کتاب الاشربہ, بخاری شریف کی ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے. اللہ اکبر. میری بڑی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر نا کچھ عزیز و اقربا سے کہ جب یہ صوفی میوزک کے ساتھ بھی میوزک اور وہ سب آتا ہے نا, بحث تو نہیں ہوتی لیکن میرا اپنا خیال نقطہ نظر ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ میرا نقطہ نظر تو یہ نہیں ہے. جتنا بھی میں نے آلات موسیقی کے لیے پڑھا ہے حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اچھا اب میں یہ پڑھنا چاہوں گی حدیث ایک اور کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. شراب نچوڑنے والا, نچڑوانے والا, لینے والا, اٹھانے والا, جس کے لیے لائی جائے, جس کے لیے لائی جائے, پلانے والا, بیچنے والا, خریدنے والا, اس کی قیمت کھانے والا, یعنی بیچ میں اگر کوئی ایجنٹ وغیرہ ہے, اور جس کے لیے خریدی گئی. ترمذی شریف کی 10 ہیڈنگز ہیں. ہم اس کو اتنا لائٹلی یعنی کہ لے رہے ہوتے ہیں نا. عملی نقطہ کیا نکلا جناب کہ شراب اور جوا یہ قطعی حکم آ گیا اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, اللہ سے غافل کرنے والے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے اگر کوئی ڈرنک کر رہا ہے, کوئی گیملنگ کر رہا ہے, کیا وہ اللہ کا ذکر یا نماز میں لگے گا؟ اس کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوگا, مائنڈ سیٹ ہی دوسرا ہو جائے گا. تو اس سے بچنا ضروری ہے. ایک میں بات ذرا کہنا چاہ رہی تھی کہ ترجمہ تفسیر ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علماء, غریب غربا, مولوی صاحب, مولانا صاحب, ملانی صاحبہ, بوڑھے فارغ ترین لوگوں کا کام ہے. میں ذرا یہ بات کہنا چاہتی ہوں. تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کاش کہ جو ہے نا اور خیر نکلے ہمارے لوگوں میں سے. جمال الوجود بذكر الإله